بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کے 3 اجزاء ہیں، ان میں سے پہلا جز ہے مقدمہ۔ ٹھیک ہے جی، مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ مقدمے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ المقدمہ تو ہے ما یتوقف علیہ الشیء، جس پر کوئی چیز موقوف ہو اسے اس شے کا مقدمہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے، جس پر کوئی چیز موقوف ہو تو یہ جو موقوف علیہ ہے اسے اس چیز کا مقدمہ کہتے ہیں۔ تعریف واضح ہو گئی؟ اب اس تعریف کی آپ تطبیق دینا چاہیں گے تو 4 مصادیق اصول الفقہ کے اندر اس کے مصادیق بیان ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر لفظ مقدمے کی تطبیق ہوتی ہے۔ وہ 4 جو ہیں، اب سارے ہو سکتا ہے سارے نام میرے ذہن میں نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شرط ہے، شرط پر بھی مقدمے کی تطبیق ہو جاتی ہے، وہ مصداق ہے۔ مقدمے کی تعریف کا مصداق ہے۔ علت تامہ، اس پر بھی مقدمے کی تعریف صادقات ہے، وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ تو من ھذا القبیل آپ کو 3-4 چیزیں مل جائیں گی۔ 4 چیزیں گنوائی ہیں اصول الفقہ کے اندر جو کہ مصداق قرار پاتی ہیں۔ کس کی؟ مقدمہ کی۔ مقدمے کی آپ کو صرف اس کا معنی سمجھنا چاہیے۔ مصداق کی تشخیص آپ کرتے جائیں گے یا گنتی آپ پھر پوری کر لیں گے۔ ما یتوقف علیہ شیء، جس کے اوپر شے موقوف ہو تو یہ پھر اسی شے کے لیے مقدمہ کہلاتا ہے۔ عام طور پہ مقدمے کا لفظ بولا جاتا ہے مقدمۃ الکتاب یا مقدمۃ العلم۔ کتاب اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ مقدمۃ الکتاب سے مراد ہوتا ہے جس کے اندر کتاب کا تعارف دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جسے آپ عرض ناشر کہہ سکتے ہو، دیباچہ کہہ سکتے ہو، وہ مقدمۃ الکتاب ہوتا ہے۔ اس میں کتاب کا تعارف ہوتا ہے، مصنف کا تعارف ہوتا ہے، کتاب کی خوبیوں کا بیان ہوتا ہے، ایڈیشن اس کا جو ہے وہ کون سا ہے، کس صدی میں کتاب لکھی گئی ہے، تو ہر کتاب کے اندر اس کا ابتدائی تعارف جو ہوتا ہے وہ اسی کتاب کا مقدمہ کہلاتا ہے۔ ایک مقدمۃ البرہان بھی ہوتا ہے جسے صغریٰ اور کبریٰ کہتے ہیں، وہ مقدمۃ الدلیل ہے۔ تو شے کا اشارہ آپ کتاب کی طرف کر سکتے ہو، دلیل کی طرف کر سکتے ہو، شے کا اشارہ علم کی طرف کر سکتے ہو۔ تو شے لفظ جو ہے وہ شامل ہے ان ساری چیزوں کو جو کہ موقوف ہیں اس مقدمے کے بارے میں۔ واضح ہو گئی بات؟ یہاں اس وقت جو ہم بحث کر رہے ہیں نہ وہ مقدمۃ الکتاب سے کر رہے ہیں، نہ مقدمۃ البرہان سے کر رہے ہیں، نہ الی آخری مقدمۃ المعلول سے کر رہے ہیں، کیونکہ دلیل اس معلول کا مقدمہ ہوتا ہے، نہ ہم جزا سے بحث کر رہے ہیں چونکہ شرط اس جزا کا مقدمہ ہوتی ہے۔ ہم کس سے بحث کر رہے ہیں اس وقت؟ مقدمۃ العلم، علم کے ساتھ وضاحت دو، علم المنطق۔ علم منطق کے مقدمے سے ہم بحث کر رہے ہیں۔ تو علم منطق کا مقدمہ کیا ہے؟ علم منطق کا مقدمہ وہ چیز ہے، علم منطق کو شروع کرنا جس پہ موقوف ہے۔ زوم کر دیا ہے میں نے مقدمے کی تصویر کو۔ علم منطق کا مقدمہ وہ چیز ہے جس چیز پر علم منطق کو شروع کرنا موقوف ہے۔ تو آپ جب تک یہ مقدمہ نہیں سمجھ لیتے علم منطق کو آپ شروع نہیں کر سکتے، یا بعبارت جب تک آپ اس مقدمے کو نہیں سمجھ لیتے آپ علم منطق کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو علم منطق کو سمجھنا، علم منطق کو شروع کرنا وہ موقوف ہے اس مقدمے پر۔ تو یہ اب مقدمہ ہے کیا چیز جس پر علم منطق کو سمجھنا اور علم منطق کو شروع کرنا موقوف ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ کہتا جو مقدمہ نام ہے 3 چیزوں کا۔ نمبر 1 تعریف العلم المنطق، نمبر 2 افادیت علم المنطق، نمبر 3 موضوع علم المنطق۔ ٹھیک ہے جی؟ تو علم منطق کا مقدمہ 3 چیزوں کا نام ہے۔
तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, ज़रा गिनती में ले आओ। इल्म मंतिक़ की तारीफ़, इल्म मंतिक़ की इफ़ादियत, इल्म मंतिक़ का मौजू। इन तीन चीज़ों को हमने नाम दिया है क्या? इल्म मंतिक़ का मुकदमा। ठीक है। मुकदमे की क्या तारीफ़ है? जिस पर इल्म मंतिक़ के मुकदमे की बात कर रहा हूँ। इल्म मंतिक़ का शुरू करना जिस पर मौक़ूफ़ हो। इतनी सी बात तो बिल्कुल सादी है। अब इस सादी बात के अंदर उसने जो है वो अपना मकसद पूरा करना है। मकसद क्या है? आपकी फ़िक्र के अंदर वुसअत लाना चाहता है। यहाँ पर एक क्यों के ज़रिए सवाल खड़ा करेगा। और वो सवाल ये है, इल्म मंतिक़ का शुरू करना मौक़ूफ़ है मुकदमे पर। मुकदमा नाम है इन तीन चीज़ों का। आपके पास क्या दलील है कि शुरू करना इन पर मौक़ूफ़ है? क्या रीज़न है भाई? वजह बयान करना। किस वजह से इल्म मंतिक़ का शुरू करना इन तीन चीज़ों पर मौक़ूफ़ है? क्या वजह है भाई? अब इस वजह से जो सारी अपनी मेहनत शुरू करने लगा है। मुतवज्जे हो गए हैं ना? चूँकि इब्तदाई आयाम है तो आपका मिजाज मानूस करने के लिए मैं बार बार जो है वो उस किताब को आपके साथ अटैचमेंट देता रहता हूँ। मुश्किल तो नहीं हो रही ना बात? अच्छा, तो आपने यहाँ सवाल पैदा कर दिया है कि रीज़न बयान करो, वजह बयान करो कि इल्म मंतिक़ को शुरू करना इन तीन चीज़ों पर मौक़ूफ़ क्यों है। इन तीन चीज़ों का लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि मुकदमा इन तीन चीज़ों का ही नाम है। तो आप ये इन तीन चीज़ों का लफ्ज़ हटा के लफ्ज़ मुकदमा भी बोल सकते हैं कि मुकदमा जो कि इशारा है इन तीन चीज़ों की तरफ, इस मुकदमे पर इल्म मंतिक़ को शुरू करना क्यों मौक़ूफ़ है। ये सलीस इबारत आप यूँ भी बना सकते हैं। अब इस क्यों के जवाब में वो कहता है चूँकि मुकदमा नाम है तीन चीज़ों का और इन तीन चीज़ों में से हर एक का मौक़ूफ़ होने की जो वजह है वो अलग अलग है। इल्म मंतिक़ का शुरू करना तारीफ़ पर मौक़ूफ़ है, यहाँ मौक़ूफ़ होने की वजह और है। इल्म मंतिक़ का शुरू करना इल्म मंतिक़ की इफ़ादियत के बयान पर मौक़ूफ़ है, इस मकाम पर मौक़ूफ़ होने की वजह और है। इल्म मंतिक़ को शुरू करना मंतिक़ के मौजू के बयान पर मौक़ूफ़ है, यहाँ मौक़ूफ़ होने की वजह और है। क्योंकि ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं जिन पर शुरू करना मौक़ूफ़ है, इसलिए हर एक के मौक़ूफ़ या तवक्कुफ़ की वजह अलग अलग है। तो हम फिर तीनों की अलग अलग वजह तवक्कुफ़ बयान कर देते हैं। ठीक है। सबसे पहले वो ले आया जी तारीफ़ को। इल्म मंतिक़ की तारीफ़ क्या करती है? तारीफ़ किसी भी शय की हो क्या फ़ायदा देती है? उस शय के तसव्वुर का फ़ायदा देती है। तारीफ़ के ज़रिए उस शय का आपके ज़हन में तसव्वुर हासिल हो जाता है। ठीक है। तो आप किसी भी शय की जब तारीफ़ करते हो तो वो तारीफ़ आपको उस शय का माना समझा देती है। वो जो माने की आपको समझ आई है ना, वो उसी शय का तसव्वुर होता है। उस माने के फ़हम को उसी शय का तसव्वुर ही कहते हैं। तो तारीफ़ क्या करती है? शय का तसव्वुर इंसान को फराहम करती है। इल्म मंतिक़ की जब हम तारीफ़ बयान करेंगे तो उससे आपको क्या हासिल हो जाएगा? इल्म मंतिक़ का तसव्वुर हासिल हो जाएगा। ठीक हो गई बात? अब वजह सुनो कि तारीफ़ पर इल्म मंतिक़ को शुरू करना क्यों मौक़ूफ़ है। कहते हैं इसलिए मौक़ूफ़ है अगर तालिब इल्म के ज़हन में इल्म मंतिक़ का तसव्वुर नहीं होगा तो फिर वो मजहूल मुतलक का तलबगार हो जाएगा। एक ऐसी शय का तलबगार हो जाएगा जिस शय से ये जाहिल है और वो चीज़ क्या है? मुतलकन इससे मजहूल है। तो एक मजहूल मुतलक का क्या हो जाएगा? ये तलबगार। ये तलब कर रहा है किसको? एक मजहूल मुतलक को। और मजहूल मुतलक शय को इंसान तलब नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि तलब करने के लिए पहले ज़हन का उसकी तरफ मुल्तफ़ित होना, मुतवज्जे होना ज़रूरी है। और जब तक ज़हन में उसका तसव्वुर ना हो, इंसान का ज़हन उसकी तरफ मुतवज्जे और मुल्तफ़ित नहीं हो सकता। लिहाजा जब भी इंसान किसी शय को तलब करता है, पहले ज़हन में उसका तसव्वुर होता है। ठीक है जी। जिस शय का आपके ज़हन में तसव्वुर नहीं है, आपका ज़हन उसको तलब नहीं करेगा। आप उसके मानी को समझने की दरपाए नहीं होंगे।
پہلے ذہن میں تصور آتا ہے، پھر آپ اس کی تفسیر کو، اگلی وضاحت کو سمجھنے کے درپائے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا شے ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آخری پوری تفصیل کے آپ درپائے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پولیس والے کے ذہن میں پہلے اطلاع آتی ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، پھر اس کی وہ تفتیش میں جاتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، کیا تفصیل ہے، کیا وغیرہ ہے، اس کی شواہد ہے۔ یہ اطلاع ہی نہیں ہے پولیس والے کے ذہن میں، تو وہ اس کی تحقیق کے درپائے۔ عالم کے ذہن میں پہلے ایک نظریہ، ایک آئیڈیا، کوئی چیز آتی ہے تو پھر اس کی تحقیق میں وہ داخل ہوتا ہے۔ ذہن میں کسی شے کا تصور ہی نہیں ہے تو وہ اس کی تحقیق اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر وہ معجزہ دکھلاتا ہے۔ ملک صاحب ذہن میں تصور بھی نہ ہو چیز کا اور اس کی تحقیق میں لگا ہوا، تو کوئی نہ کوئی ذہن میں اس کا تصور ہوتا ہے۔ تصور کے ذریعے انسان کا ذہن اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پھر توجہ کے بعد اس کو طلب کرنے کے درپائے انسان ہو جاتا ہے۔ تو میں اب اس کو ملخص کرنے لگا ہوں۔ تعریف فائدہ دیتی ہے تصور کا، اور اگر انسان کے ذہن میں کسی شے کا تصور نہ ہو تو اب اگر وہ اس کو طلب کر رہا ہے تو لازم آئے گا کہ وہ مجہول مطلق کو طلب کر رہا ہے، اور مجہول مطلق کو طلب کرنا محال ہوتا ہے، کیونکہ طلب کرنے کے لیے پہلے نفس کا، ذہن کا ملتفت اور متوجہ ہونا ضروری ہے، اور جب تصور نہیں تو توجہ نہیں، جب توجہ نہیں تو پھر اس کا یہ طلبگار نہیں بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، طلبگار بننا، مجہول مطلق کا طلبگار ہونا محال ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجہول مطلق کا طلبگار ہونا محال ہے۔ اس محال سے بچنے کے لیے پہلے آپ کو اس مجہول مطلق کو، اس کے جہل مطلق کو توڑنے کے لیے اس کا تصور آپ کے ذہن میں چاہیے۔ تو مقدمے کے اندر پھر ہم آپ کو علم منطق کا تصور فراہم کریں گے، تاکہ پھر تصور آنے کے بعد آپ علم منطق کی تفصیل کو درک کرنے کے قابل ہو جائیں۔ کسی چیز کے مجہول مطلق ہونے کو توڑنے کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ ہم اس کی تعریف جانیں، بلکہ کسی بھی طریقے سے اگر اس کا تصور کر لیں بوجہ ما، تو اس کا مجہول مطلق ہونا تو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں جی، ٹوٹ جاتا جی، پھر تو یہ تعریف کا ذکر کرنا یہ ضروری نہیں ہے اس کے مجہول مطلق کو توڑنا۔ یہ تو بنا رہا ہے نا، وہ ڈیزائن بنا رہا ہے، آپ کسی پروسیس سے تو وہ گزارے گا، تو آپ نے تحذیر کر لی ہوگی شاید، اس لیے آپ جو ہے وہ سیم بات دہرا رہے ہیں۔ قطب الدین رازی صاحب یہی سکیچ بنا رہا ہے، تو آپ کو سیڑھی بہ سیڑھی جو ہے چڑھائے گا، جہاں پہ نہیں کرائے گا کہ 4 سیڑھیاں چھوڑ کے آپ کو جو ہے وہ کرے۔ تو پہلی سیڑھی بیان ہو گئی ہے نا جی۔ تو یہاں پر ایک چیز مکمل ہو گئی، مقدمے کے اندر 3 چیزوں میں سے پہلی چیز کا نام ہے جی علم منطق کی تعریف۔ آپ نے کہ سوال یہ اٹھایا تھا کہ علم منطق کو شروع کرنا تعریف پر موقوف ہے، تو موقوف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں اس نے یہ بیان کیا کہ اگر علم منطق کی تعریف اور تصور ذہن میں نہیں ہوگا، علم منطق کا تعارف اور تصور ذہن میں نہیں ہوگا، تو پھر علم منطق ہو جائے گا مجہول مطلق، اور یہ لازم آئے گا کہ یہ بندہ مجہول مطلق کو طلب کر رہا ہے، جبکہ مجہول مطلق کو طلب کرنا عقلاً محال ہے۔ اس وجہ سے مقدمے کے اندر ہم نے تعریف کو بیان کیا ہے، تاکہ علم منطق کا تعارف اور تصور آپ کے ذہن میں آ جائے۔ ریزن مکمل ہو گیا، جواب اس کا مکمل ہو گیا، وجہ توقف اس نے بیان کر دیا ہے، توقف کی وجہ سبب کیا ہے اس نے بیان کر دیا ہے۔ اب اس پہ آگے مناقشہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی طرف اشارہ دیا ہے جری العباس نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ تو جو ہے آپ سب، اور یہ ساری بات وہ خود بناتا ہے۔ عام طور پہ شرح لکھنے والا مصنف کو ٹارگٹ کرتا ہے، مصنف پہ جو ہے وہ اشکال دیتا ہے کہ اس کی بات میں یہ سکم ہے، یہ مطلب میں یہ سکم ہے۔ یہاں سچویشن یہ نہیں ہے، قطب الدین رازی صاحب ماتن کے اوپر کوئی اشکال نہیں اٹھا رہا ہے، بلکہ وہ اس کی منزل اور مقصد آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کی خاطر خود ہی وہ اشکال بناتا ہے، خود ہی پھر اس کے آگے پھر اس کا جواب لے کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا ڈیزائن جو بنا رہا ہے، یہ فنی سیاغت اسے کہتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے اندر اجتہادی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے وہ سارے یہ ڈیزائن اس نے بنائے ہیں، اور اس کے اشکال کا مطمع نظر مصنف نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اشکال اٹھاتا ہے کس پہ؟ اسی وجہ پر جو آپ نے ابھی بیان کی ہے، علم منطق کو شروع کرنا موقوف ہے علم منطق کے تعارف اور تصور پر۔ وجہ کیا ہے؟ اگر تصور تعارف نہیں ہوگا مجہول مطلق کی طلب لازم ہے۔ یہ جو آپ نے وجہ بیان کی ہے نا،
اس وجہ پر اس نے پھر ایک نکاش دیا ہے، ایک اشکال دیا ہے، وہ اشکال سنو جی، اور یعنی اشکالات سے آپ کو گزرنا ہوگا، اور اشکال سے گزرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اشکال ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو ایسے گزر جاتا ہے اس کے بعد پھر آگے آسانی ہی آسانی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مشکلات کے بعد پھر آسانی ہوتی ہے، اور یہ فیصلہ قرآن کا ہے، انما العسر یسرا۔ جو اشکالات آپ فیس کر رہے ہیں، آپ کی اس ذہنی وسعت کو بڑھانے کے لیے، ذہن کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے یہ اشکالات بنائے جا رہے ہیں۔ اشکال کیا ہے جی؟ اشکال یہ ہے، خود ہی بنایا ہے مصنف نے، کہ بھئی ٹھیک ہے، علم منطق کو شروع کرنا موقوف ہے علم منطق کے تصور پر۔ تصور سے کیا مراد ہے؟ تصور سے کیا مراد ہے؟ تصور کے 3 درجے ہیں جی۔ تصور کے کتنے درجے ہیں؟ 3 تصور کے درجے ہیں، مولوی تصور صاحب کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے، اس کا نام ہے تصور بے واجہ ما، اسے عام زبان میں کہتے ہیں ادنا تصور یا اجمالی تصور، اور یہ ادنا تصور اجمالی تصور جو ہے جنس البعید 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 کے ذریعے بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک جسم رکھنے والی چیز ہے۔ جسم اس کی کتنی بعید کی فضل ہے؟ موبائل کا تصور کس کے ذریعے آ رہا ہے؟ جسم کے ذریعے۔ جسم اس موبائل کی کتنی بعید کی جنس ہے؟ کافی بعید ہے، ہاں۔ اچھا، وہاں کا آپ کوئی بھی آپ چیز لے آئیں، یا مثلا زید کا تصور لے آئیں، زید کیا ہے بھائی؟ یار یہ ایک جسم رکھنے والی چیز ہے، بہت بعید سے آپ نے اس کا تصور لیا، یہ تصور تو آ جائے گا نا ذہن میں۔ تو ادنا تصور بھی آپ لفظ گنتے جاؤ، ادنا تصور، اجمالی تصور، تصور بے واجہ ما، لفظ 3 بول گیا ہوں، چیز ایک ہی ہے، یہ ایک درجہ ہو گیا تصور کا۔ دوسرا درجہ ہے تصور کا، اسے کہتے ہیں تصور برسم ہی، ٹھیک ہے۔ تصور برسم ہی جو ہے یہ حاصل ہوتا ہے اس کی کسی خصوصیت کے ذریعے، خاصے کے ذریعے، ٹھیک ہے، ایسا خاصہ، ایسی خصوصیت جو اس کو ما ادا سے جدا کر دیتی ہے، یہ تصور بالرسم ہو جاتا ہے۔ اگلا درجہ ہے تصور بالحد کا، جو کہ فاصل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہ تینوں تصور ہی ہیں۔ جو ادنا تصور ہے جن سے بعید کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے، جن سے قریب کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے، عرض عام کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے، واضح ہے۔ اگلا مرلہ خاصے کے ذریعے، اس سے اگلا مرلہ خاصے کے ذریعے۔ 3 درجے ہیں کس کے؟ تصور کے، ٹھیک ہے خاصہ کے ذریعے جی۔ تصور بالحد خاصے کے ذریعے نہیں، وہ فاصل کے ذریعے ہوتا ہے۔ خاصے کے ذریعے جو ہوتا ہے وہ تصور بالرسم ہے۔ آسان تو پہنچ گئی بات۔ اور یہ جو مراحل ہیں نا، یہ ایسے ہی ہیں جیسے پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس۔ تصور کے جو مراحل ہیں نا، یہ برابر عرض میں نہیں ہے، یہ کیا ہیں؟ طول میں ہے، پرائمری، پھر مڈل، پھر ہائی تک۔ ذہن میں آ گئی بات؟ تو اگر بندہ مڈل فیل ہو تو اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی صحیح، یہ جاہل مطلب ہے، اس کے پاس ابھی مڈل تک تعلیم ہے۔ اگر مڈل فیل ہو تو اسے آپ تب بھی نہیں کہہ سکتے کہ جاہل مطلق ہے، پھر بھی وہ پرائمری۔ تو جاہل مطلق اسے کب کہیں گے؟ جب کبھی اس نے سکول کا منہ، اور سکول کے منہ کا نام ہم نے کیا رکھا ہے یہاں؟ تصور بے واجہ ما۔ ہاں صاحب توجہ ہے؟ تو اراد لفظ بولے میں، چونکہ یہ ہمارے سراکی بیلٹ میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، سکول کا منہ نہیں سی بیٹھا۔ خیر، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، چونکہ اچھے علاقوں سے، دانشور علاقوں سے ہیں آپ سے۔ ہماری سراکی بیلٹ جو ہے وہ پسماندہ ہے، اس لیے چونکہ پنجاب کے لوگ جو ہیں ہمارے حقوق نہیں دیتے۔ آپ سے واپس جا کے جو ہے آپ نے جو ہے تعاون کرنا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے لوگ ہاں جی۔ تصور کے 3 مرحلے ذہن میں آ گئے ہیں۔ تو آپ کب کہیں گے کہ بندہ جی انگوٹھا چھاپ ہے؟ جب میٹرک فیل ہو، ہاں مڈل فیل ہو، سکول کا منہ۔ اچھا،
فلاں چیز جو ہے یہ اس انسان سے مجہول مطلق ہے. کب کہو گے؟ جب وہ اس چیز کا جو ہے وہ تصور بے حد ہی نہ جان رکھتا ہو، بے رسم ہی نہ رکھتا ہو. کب اس کو کہو گے مجہول مطلق ہے فلاں چیز؟ زائد فلاں شے سے جاہل مطلق ہے، یا فلاں چیز زائد سے مجہول مطلق ہے. کب؟ جب زائد کے ذہن میں اس شے کا ادنا تصور بھی نہ ہو. ادنا تصور یعنی تصور بے بعد ما بھی نہ ہو. تب کہو گے کہ زائد اس فلاں شے سے جاہل مطلق ہے اور فلاں چیز جو ہے زائد سے مجہول مطلق ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تو آپ نے جو ریزن دیا ہے، کیا ریزن دیا ہے؟ کہ اگر ہم مقدمے کے اندر تصور نہ دیں، علم منطق کا تصور بیان نہ کریں، تو پھر کیا لازم آئے گا؟ مجہول مطلق کا طلبگار. مجہول مطلق کا طلبگار تب لازم آتا ہے جب مقدمے کے اندر ادنا تصور تک بھی آپ بیان نہ کریں. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہو. اچھا، تو آپ نے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو اشکال ہے محالیت کا، مجہول مطلق کی طلبگار کا جو محال لازم آتا ہے، اس محال سے بچنے کے لیے پھر آپ کو کیا چاہیے؟ کم از کم ادنا تصور چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ مقدمے کے اندر جو بیان کر رہے ہو ادنا تصور نہیں ہے، وہ سے اگلا مرلہ ہے. اگلا مرلہ وہ کیا ہے؟ کم از کم تصور بیل رسم. ٹھیک ہے نا؟ تو تصور بیل رسم اگر کوئی نہ رکھتا ہو اور وہ کسی شے کو طلب کرنا شروع کر دے تو آپ نہیں کہہ سکتے اسے کہ اس نے مجہول مطلق کو طلب کرنا شروع کر دیا. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو تم نے جو وجہ توقف بیان کیا ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ مقدمے کے اندر تصور بے وجہ ما کو بیان کرنا چاہیے. تو آپ نے وجہ وہ بیان کیا ہے جو ثابت کرتی ہے تصور بے وجہ ما کے مرلے کو، لیکن آپ مقدمے کے اندر جو تصور بیان کر رہے ہو بے وجہ ما والا تصور نہیں ہے. وہ کون سا تصور ہے؟ بے رسم والا ہے. تو جو آپ بے رسم والا تصور بیان کر رہے ہو اس پر مجہول مطلق کی طلب والا اشکال لازم نہیں آتا. ٹھیک ہے؟ تو جو ہے ہمارے پاس ایک بے وجہ ما والا تصور ہو گیا ملک صاحب، ایک تصور بے رسم والا تصور ہو گیا. مجہول مطلق کا اشکال لازم آتا ہے کس پہ؟ بے وجہ ما والے پر. تو اشکال جو آپ نے دیا ہے، جس اشکال کو وجہ توقف بیان کر کے آپ نے یہاں لازم قرار دیا ہے، وہ کس پہ لازم آتا ہے؟ بے وجہ ما والے تصور پر. تو جس پر یہ اشکال لازم آتا ہے اس کو تم نے مقدمے کے اندر بیان نہیں کیا، جس کو تم نے بیان کیا ہے اس پر تو یہ اشکال لازم نہیں آتا. اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا بھائی. اب مرلہ جو ہے وہ تھوڑا متقدم ہو گیا نا. لفظوں کو جتنا پھیلائیں گے اتنا ہی ہماری بحث خراب ہوتی جائے گی. تو مختصر الفاظ کے ساتھ سمجھنے کا جو ہے وہ آپ تھوڑا کوشش کرنا شروع کر دو کہ ہماری تشریح مختصر ہو اور آپ نتیجے کو سمجھ جائیں. واضح ہو گئی یہ بات؟ تو اب کیا کیا جائے؟ تو مصنف نے شارح نے کہا ہے کہ پھر بہتر یہ ہے کہ آپ نے جو وجہ بیان کی ہے نا توقف کی، اس سے عدول کرو اور ایک دوسری اور وجہ تلاش کرو، پھر اور وجہ پیش کرو جو سازگار ہو تصور بالرسم کے ساتھ. مقدمے کے اندر آپ نے بیان کیا ہے علم منطق کی جو تعریف بیان کی ہے وہ کون سی تعریف ہے؟ تصور بالرسم والی تعریف. بالرسم جو کہ تصور بالرسم کا فائدہ دیتی ہے. آپ نے وہ والا تصور دیا ہے مقدمے کے اندر، تو آپ وہ والی وجہ بیان کرو جو اس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہو. اور وہ وجہ اس نے کیا بیان کی ہے؟ اب ایک نئی وجہ اس نے بیان کی ہے. کہتے پھر آپ یوں لے کے آئے ہیں وجہ توقف بیان کریں کہ مقدمے کے اندر تصور بالرسم بیان کیا گیا ہے، اور اس لیے بیان کیا گیا ہے چونکہ علم منطق کو شروع کرنا اس پر موقوف ہے. موقوف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ موقوف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم تصور بالرسم بیان نہیں کرتے تو طالب علم بابصیرت ہو کے علم منطق کو شروع نہیں کر سکے گا. مقدمے کے اندر ہم نے تصور بالرسم اس لیے بیان کیا ہے تاکہ شروع کرنے والا علم منطق کو بصیرت کے ساتھ شروع کر سکے. جیسا کہ
ایک بندے نے لاہور نہیں دیکھا ہے، پہلی مرتبہ لاہور جا رہا ہے، وہ بکھر سے لاہور جا رہا ہے، لیکن آپ اس کو راستے کی نشانیاں بتلا دیتے ہیں کہ راستے میں فلاں 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 سے آپ آئیں گے، فلاں فلاں جگہ پہ گاڑی گزرتی ہوئی رکتی ہوئی جائے گی، تو اب وہ ان نشانیوں کے مطابق جب سفر کرے گا تو بابصیرت ہو کے شروع کرے گا، اگرچہ وہ پہلی مرتبہ لاہور جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے ہی ان نشانیوں سے وہ گاڑی گزرتی جائے گی اس کو سمجھ آتی جائے گی، ہاں ہاں یہ نشانیاں ٹھیک ہیں، گاڑی منزل کی طرف ٹھیک سے جا رہی ہے۔ اب سب یہ مثال ٹھیک ہے نا؟ جب پہلی بار آئے تھے تو نشانیاں تو آپ کو کسی نے دی ہوں گی نا راستے کی، تو نشانیوں کے مطابق آپ پہنچائے ہیں نہیں پہنچائے، تو ان نشانیوں سے گزرتے ہوئے آپ کو یاد آ گیا نا، ہاں یہ بھی نشانی تھی، یہ بھی اس نے بتایا تھا، یہ بھی اس نے بتایا۔ تو لہٰذا وجہ توقف جو ہے وہ مجہول مطلق کی طلب جو ہے، طلب کا اشکال وہ نہ قرار دو، بلکہ بصیرت فعل شروع کو آپ وجہ توقف قرار دو۔ کیوں موقوف ہے شروع فعل علم کے تصور پر؟ اس کیوں کے جواب میں آپ نے جو وجہ بیان کی ہے وہ بصیرت فعل شروع ہے، تاکہ بصیرت کے ساتھ وہ علم منطق کو شروع کر سکے۔ پہنچ گئی یہ بات؟ تو کتاب بھی دیں تاکہ متن کا بھی کچھ دیکھ لیں، ویسے خارج نہ ہو جائے پھر۔ والمراد بالمقدمۃ ہا ہنا، اس مقام پر لفظ مقدمہ سے مراد کیا ہے؟ ما یتوقف علیہ الشروع فی العلم، وہ چیز جس پر علم کو شروع کرنا موقوف ہوتا ہے، وہ چیز یہاں اس مقام پہ مقدمے سے مراد ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہے یہاں لفظ مقدمہ سے مراد مقدمۃ الکتاب نہیں، نہ مقدمۃ البرہان ہے، بلکہ اس سے مراد مقدمۃ علم المنطق ہے کہ جس پر علم منطق کا شروع کرنا موقوف ہے۔ اب سوال اٹھائے گا وواجہ توقف فعل شروع ہے، وجہ بیان کرو بھئی علم منطق کو شروع کرنا کیوں موقوف ہے اس مقدمے پر۔ تو مقدمہ چونکہ 3 چیزوں کا نام ہے تو پھر ہم فرداً تفصیلاً ہر ایک شے کی الگ الگ وجہ بیان کر لیتے ہیں۔ اما علی تصور العلم، رہی بات یہ کہ مقدمے کے اندر ایک چیز ہم نے بیان کی ہے وہ ہے علم منطق کی تعریف، یعنی علم منطق کا تصور، تو اس پر علم منطق کو شروع کرنا موقوف کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فَلِأَنَّ الشَّارِعَ فِي الْعِلْمِ، علم کو شروع کرنے والا یعنی طالب علم جو علم منطق اب شروع کر چکا ہے، اس کو پڑھنا اس نے آغاز کر دیا ہے، لو لم یتصور، اگر وہ شارع فی العلم، علم منطق کو شروع کرنے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کی پڑھائی کا آغاز کرنے والا، لو لم یتصور، اولاً یعنی شروع کرنے سے پہلے اگر وہ اس کا تصور ذہن میں نہیں رکھتا ہے، ذالک علم یعنی وہ علم جس علم کو وہ اس نے پڑھنا شروع کیا ہے، اس علم کو شروع کرنے سے پہلے اگر ذہن میں تصور نہیں رکھتا ہے، لکان طالباً للمجہول المطلق، تو یہ طلبگار ہو گیا ہے جی کس کا؟ ایک ایسی چیز کا جو چیز مجہول مطلق ہے۔ وہو محال، اور مجہول مطلق کو طلب کرنا محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ لامتناع توجہ النفس، کیونکہ جو چیز مجہول مطلق ہو اس کی طرف ذہن کا متوجہ ہونا محال ہے، جب ذہن کا اس کی طرف متوجہ ہونا محال ہے تو پھر ذہن کا اس کو طلب کرنا محال ہے۔ توجہ کرنا موقوف ہے، طلب موقوف ہے توجہ پر، توجہ موقوف ہے تصور پر، تو نتیجہ کیا نکلا؟ طلب موقوف ہے تصور پر، صغرا کبرا بنا دیا نا چیزیں، طلب موقوف ہے توجہ پر، توجہ ہوگی تو آپ طلب کریں گے نا، یہ توجہ نہیں ہے پھر بھی طلب کر لیتے ہو، طلب کرنا موقوف ہے توجہ پر، اور توجہ کب کریں گے آپ؟ جب آپ کے ذہن میں اس کا تو توجہ حد اوسط ہو گئی، تو طلب موقوف ہو گئی تصور پر، تصور ہوگا تو آپ اس کو طلب کر سکیں گے، ورنہ آپ نہیں کر سکتے، محال ہے۔ وفیہ نظر، جو آپ نے وجہ بیان کی ہے توقف کی، اس میں نظر اشکال ہے، لأن قولہ، کیونکہ یہ جو قول آپ نے دیا ہے،
الشروع فی العلم، نتیجہ آپ نے قول ہو یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ الشروع فی العلم یتوقف علی تصورہ، علم منطق کو شروع کرنا موقوف ہے علم منطق کے تصور پر. یہی نتیجہ آپ نے اخذ کیا ہے نا. یہ جو آپ نے نتیجہ اخذ کیا ہے ان اراد بہ، اگر اس تصور سے مراد جس تصور پر علم منطق کو شروع کرنا موقوف ہے، اس تصور سے مراد ان اراد بہ التصور بوجہ ما، مرلہ ذہن میں آ گیا ہے. ہاں اگر تصور بوجہ ما ادنا تصور کا درجہ جو ہے وہ والا مراد ہے، فمسلم، تو پھر یہ اشکال کا وارد ہونا مسلم ہے. مجہول مطلق کی طلب محال ہے، یہ اشکال پھر وارد ہو جاتا ہے اگر اس کے ذہن میں ادنا تصور بھی نہیں ہے تو اشکال مسلم ہے. لیکن لا یلزم منہ، لیکن یہ جو اشکال تم نے لازم قرار دیا ہے اس تصور کے نہ ہونے پر، لا منہ کی ضمیر جا رہی ہے اس اشکال کی طرف. لا یلزم منہ، منہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ طلب و مجہول المطلق، اس مجہول مطلق کی طلب سے لازم نہیں آتا. لا بد من تصور ہی برسم ہی، کہ مقدمے کے اندر آپ تصور بالرسم کو بھی ضرور بیان کرو. مجہول مطلق کی طلب والے اشکال سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ادنا تصور بیان کرو. یہ ضروری نہیں ہے کہ تصور بالرسم بیان کرو، کیونکہ یہ مجہول مطلق کا اشکال جس مرحلے پہ لازم آتا ہے اسی مرحلے کو بیان کرنا لازمی، یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسی مرحلے کا بیان کرنا لازمی ہے. جس مرحلے پر یہ اشکال لازم نہیں آتا، اس اشکال سے اس مرحلے کو بیان کرنا یا اس کے بیان کو مقدمے کے اندر جو ہے بیان کرنے کا ثابت ہونا لازم نہیں آتا. اچھا جی، فلا یتم التقریب، تقریب سے مراد ہے دلیل کی تطبیق، تام نہیں ہے. دلیل کون سی دلیل؟ مجہول مطلق کی طلب والی دلیل، وہ تام نہیں ہے. تقریب تام نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کی تطبیق ٹھیک نہیں ہو سکے. مجہول مطلق کی طلب والی تطبیق اس دلیل جو ہے یا یہ جو آپ نے محال قرار دیا ہے یہ لازم آتا ہے. تطبیق اس کی کس پہ بیٹھتی ہے؟ ادنا تصور والے درجے پر، تصور کا جو ادنا درجہ ہے اس پر یہ تطبیق کرتی ہے یہ دلیل. اور جو مقدمے کے اندر آپ نے جو تصور بیان کیا ہے اس پر یہ دلیل تطبیق نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی تطبیق اس مرحلے پر؟ اذ المقصود ہو بیان ہو سبب ہو ارادے رسم العلم، کیونکہ مقصود ہمارا یہ ہے کہ علم منطق کی جو رسم ہے، یعنی رسم سے مراد تصور بالرسم، علم منطق کا جو تصور بالرسم ہے، علم منطق کی جو تعریف بالرسم ہے، جو ہم بیان کرتے ہیں اس مقدمے کے اندر کتاب کے افتتاح میں، اس پر کتاب کو شروع کرنا ہے موقوف. موقوف کرنے کا، اس پر موقوف ہونے کے سبب کو تم نے بیان کرنا تھا. جو ہے نا، تم نے مقدمے کے اندر کیا بیان کیا ہے؟ علم منطق کا تصور بالرسم. جب تصور بالرسم بیان کیا ہے تو آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علم منطق کو کا شروع کرنا موقوف ہے اس تصور بالرسم پر. جب تصور بالرسم پر موقوف ہے شروع کرنا تو آپ نے اس تصور پر موقوف ہونے کو سبب کو بیان کرنا تھا. جبکہ آپ جو سب موقوف ہونے کا سبب بیان کر رہے ہیں وہ پچھلے مرحلے کے پر موقوف ہونے کے سبب کو بیان کر رہے ہیں. واضح ہے نا بات؟ تصور ادنا تصور، اس پر علم منطق کے شروع کرنے کے موقوف ہونے کا سبب آپ نے بیان کیا ہے. جبکہ آپ کیا بیان کرنا چاہتے تھے؟ علم منطق کے تصور بالرسم پر موقوف ہے علم منطق کا شروع کرنا. علم منطق کا شروع کرنا موقوف ہے کس مرحلے پر؟ تصور بالرسم پر. اس مرحلے والے تصور پر موقوف ہونے کے سبب کو تم نے بیان کرنا تھا، جبکہ وہ والے آپ نے مرحلے کا جو ہے مرحلے کی وجہ بیان نہیں کی. ایزل مقصود، مقصود کیا ہے؟ بیان. کیا بیان؟ سبب. کس چیز کا سبب؟ اب اراد رسم العلم، اراد یعنی توقف. ہاں، کیا سبب ہے علم منطق کی رسم کو وارد کرنے کا؟ تو جو ہے علم منطق کی رسم کو یعنی تصور بالرسم کو وارد کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہاں وارد کرنے کا؟ فی مفتتح الکلام. مفتتح الکلام یعنی مقدمہ. وہ مقدمہ جو ہوتا ہے نا اسی کلام کا، گفتگو کا وہ افتتاحیہ ہوتا ہے. تو اب مفتتح الکلام کا اشارہ کس طرف ہے؟ مقدمے کی طرف. مقدمے کے اندر علم منطق کی رسم کو آپ کیوں بیان کرتے ہو؟ بیان کرنے کا سبب کیا ہے؟ آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہو. بھائی سبب یہ ہے کیونکہ شروع کرنا موقوف ہے اس پر.
اور پھر ہم سوال کرتے کہ بھائی اس پر موقوف ہے تو موقوف ہونے کی وجہ کیا؟ تو اب یہ بیان کرنا چاہتے تھے جبکہ آپ کسی اور طرف چلے گئے ہیں، لہذا دلیل تمہاری تمام نہیں ہے۔ ان ارادہ بہی التصور برسمہ، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہ شروع فعل علم جو ہے موقوف ہے علم منطق کے تصور پر، اور اس تصور سے مراد ہماری تصور بالرسم ہے، فلا نسلم، تو پھر ہم اس اشکال کو، کون سا اشکال؟ مجہول مطلق کی طلب لازم آتی ہے، یہ اشکال تو پھر مسلم نہیں ہے، پھر یعنی یہ وارد نہیں ہوتا۔ کیوں وارد نہیں ہوتا؟ کیونکہ انہو لو لم یکن العلم متصورا برسمہ، کیونکہ اگر طالب علم علم منطق کا تصور برسمہ ہی نہیں رکھتا ہے تو کیا ہے، ہم نہیں مانتے کہ یلزم و طلب و مجہول المطلق، کہ اس طالب علم پر جو تصور برسمہ ہی نہیں رکھتا اور اس نے علم منطق شروع کر دیا ہے، اس طالب علم پر لازم نہیں آتا کہ اس نے مجہول مطلق کو طلب کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے برسمہ ہی والا تصور نہ رکھتا ہو مگر کم از کم ادنا تصور اس کے ذہن میں موجود ہو، تو اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مجہول مطلق کو طلب کرنا شروع کر دیا؟ وَإِنَّمَا زَالَ يَلْزَمُ ذَلِكَ، یہ اشکال لازم آتا ہے لو لم یکن العلم متصورا بوجہ من الوجوہ، کسی بھی وجہ سے کسی بھی قسم کا طالب علم کے ذہن میں تصور نہ ہو، پھر اس کو طلب کرنا شروع کر دے، پھر یہ اشکال لازم آتا ہے کہ اس نے مجہول مطلق کو طلب کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ ممنون، اور اس مقام پر یہ آپ کہیں کہ اس نے مجہول مطلق کو طلب کرنا شروع کر دیا ہے، یہ بات کہنا ممنوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندے کے ذہن میں علم منطق کا ادنا تصور تو موجود ہے ہی۔ پبلک کے پاس بھی جائیں تو وہ بھی کہتے ہیں یار بات ریزنیبل نہیں ہے، وہ ریزن جو مانگتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یار منطق، کیونکہ منطق ایک فطری چیز ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کا جو اجمالی تصور ہر بندہ تقریباً رکھتا ہے، جو ریزن ہوتا ہے وہ ریزن یہی منطق کی لیتی ہے۔ فل اولا، تو اب ہم کیا کریں گے جی؟ دستبردار ہو گئے ہیں، وہ جو پچھلی ہم نے وجہ بیان کیا ہے توقف کی، اس سے دستبردار ہو کے اولا یعنی بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرا آپشن لے لیں یا دوسری وجہ بیان کریں۔ ان یقال، یہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کیا لا بد من تصور العلم برسمہ، طالب علم کے ذہن میں علم منطق کا تصور بالرسم ہونا ضروری ہے شروع کرنے سے پہلے۔ کیوں ضروری ہے؟ لیکون الشارع فیہ، تاکہ اس علم منطق کو شروع کرنے والا جو ہے علی بصیرۃ فی طلبہ، بصیرت کے ساتھ اس کو طلب کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو بصیرت فی الطلب کو آپ وجہ قرار دو، کس کی؟ علم منطق کو شروع کرنا موقوف ہے علم منطق کے تصور بالرسم پر۔ فَإِنَّهُ، کیونکہ اذا تصور العلم برسمہ، اگر طالب علم نے علم منطق شروع کرنے سے پہلے علم منطق کا تصور رسمی حاصل کر لیا ہے تو واقف علی جمیع مسائل اجمالا، تو علم منطق کے مسائل پر اس نے اجمالی آگاہی، واقف یعنی آگاہی، واقف ہو گیا ہے، آگاہی اس نے حاصل کر لی ہے۔ حتیٰ ان کل مسئلہ منہ تارد ولا ہے، یہاں تک کہ ہر وہ مسئلہ جو بھی اس طالب علم کے سامنے رکھا جائے گا، عالم انہا من ذالک العلم، اس کو پتہ چل جائے گا، مسئلے کا پتہ نہ ہو کہ کیا ہے لیکن اتنا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے علم منطق کا مسئلہ، فقہ کا نہیں ہے، توضیح المسائل کا نہیں ہے۔ کما، اب مثال دیتا ہے بھی کیسے؟ کما ان من اراد سلوک طریق لم یشاہد، کوئی بندہ ایک ایسے راستے پہ سفر کر رہا ہے لم یشاہد، جس کو اس نے پہلے مشاہدہ نہیں کیا ہے، لیکن عارف امارات، لیکن سفر شروع کرنے سے پہلے اس کی علامتیں اس کو پہلے بتا دی گئیں، تعارف کروا دیا گیا راستے میں فلاں فلاں سٹاپ آئیں گے۔ فہو علی بصیرۃ فی سلوکہ، تو اب یہ مسافر بصیرت کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد